کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں غور و فکر کیا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو اس انداز سے سیکھا جائے کہ رب العزت نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا کام کرنے کے بتائے ہیں اور کن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں رکنے کو فرمایا ہے، اس کو سیکھنا۔ اور کسی کا بھی اس پر اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو درجہ ہے یہ پچھلے درجے سے بلند و بالا ہے۔ صرف قرآن کو اس انداز سے سیکھنا کہ پڑھنا آ جائے، صحیح پڑھنا آ جائے، یا صرف قرآن اتنا سکھانا کہ سامنے والے کو صحیح قرآن پڑھنا اور اس کے مطابق ادائیگی کرنا آسان ہو جائے۔ ایک درجہ یہ ہے، لیکن اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح سیکھا جائے کہ اس میں ہمارے لیے بیان کیا ہوا ہے، اللہ کریم نے ہمارے لیے ارشاد کیا فرمایا ہے۔ پیغام کوئی سا ہو میرے بزرگوں اور بھائیوں، پیغام کسی طرف سے ہو، ایک شخص جس کی طرف پیغام لایا جائے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ کم سے کم اس پیغام کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش تو کرے کہ پیغام ہے کیا۔ پیغام کسی کی طرف سے بھی آیا ہوا ہو، دوست کی طرف سے یا حتیٰ کہ دشمن کی طرف سے، معلوم تو ہو کہ پیغام کیا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے۔ دشمن کی طرف سے بھی آیا ہوا پیغام ایک سمجھدار انسان ضرور پڑھتا ہے، اور اگر اس کی زبان میں نہ ہو تو جس زبان میں وہ پیغام آیا ہے اس زبان کے جاننے والے سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ معلوم تو ہو کہ اس کے اندر پیغام ہے کیا۔ بھلے یہ دشمن کی طرف سے آیا ہے لیکن معلوم تو ہو کہ اس کے اندر پیغام موجود کیا ہے۔ یہ کلام مجید فرقان حمید خدا کی طرف سے بندوں کی طرف ایک پیغام ہے۔ صرف اتنا پڑھ کے گزر جانا کہ بس مجھے قرآن پڑھنا آ جائے، میں اپنی نماز صحیح کر لوں، یہ ایک درجہ تو ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید صرف اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ حضور سے سیکھنے میں ایک زمانہ لگ گیا، ایک طویل مدت تک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم علیہ السلام سے سورہ بقرہ سیکھتے رہے۔ حالانکہ عمر فاروق اعظم کی زبان بھی عربی، آپ کسی عربی کے سامنے اسی کی زبان عربی میں کلام کریں تو اسے سمجھنے میں کیا دشواری ہے، لیکن عمر فاروق اعظم کو ایک طویل مدت لگ گئی، ایک زمانہ گزر گیا سورہ بقرہ کو سیکھنے میں۔ تو سوال ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے تھے؟ زبان تو عربی تھی ان کی بھی، اور جو قرآن نازل ہوا اس کی زبان بھی عربی، تو اتنی طویل مدت تک سیکھنے والے عمر فاروق اعظم جیسے عبقری، انتہائی فہیم و عقیل شخصیت، سیکھی جانے والی کتاب قرآن مجید، اس کی سورہ بقرہ، سکھانے والے کائنات کے سب سے بڑے استاد، معلم انسانیت، معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سکھانے والے مشفق استاد جو نفسیات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے، جن کا کوئی دنیاوی استاد نہیں، اتنے بڑے استاد جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ جل شانہ سے علم سیکھا، جن کو اللہ جل شانہ نے اپنے علوم و معارف کے خزینے اور خزانے عطا فرمائے، جن کا کوئی دنیاوی استاد نہیں، اتنے بڑے استاد، وہ پڑھانے والے، عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت پڑھنے والی، قرآن جیسی کتاب نصاب کے لیے، پھر پورا قرآن نہیں صرف سورہ بقرہ، اس میں کئی مہینے عمر فاروق اعظم کو صرف سورہ بقرہ حضور سے سیکھنے میں لگ گئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے تھے؟ تجوید؟ تو زبانی ان کی عربی تھی، عربیوں کو تجوید سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ تو اپنی نجی گفتگو بھی پورے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ کرتے ہیں، تو قرآن تو وہ ہر کسی سے بہتر پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھنا سیکھ رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو وہ کیا سیکھ رہے تھے؟ وہی جس کے لیے آپ کو آج کی محفل کے ذریعے سے دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ وہ قرآن کے مضامین سیکھ رہے تھے، قرآن کے اسرار و رموز سیکھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، کتنی گہرائی ہے اللہ کی باتوں میں، کتنی گہرائی ہے ان آیتوں میں۔ سیدی عمر فاروق اعظم ایک عرصے تک حضور سے یہی سیکھتے رہے، پیغام ہے یہ اللہ کا۔